الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ اس باب میں 30 سے زائد حدیثیں ہیں۔ بعض نسخوں میں اس باب میں ایک مضمون اور بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ سالن اور مختلف اشیاء کا ذکر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی ہے۔ ریکارڈنگ میں اس باب کو 2 حصوں میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے، 26A اور 26B، تاکہ سامعین سہولت اور توجہ کے ساتھ سن سکیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سرکہ بھی کیسا اچھا سالن ہے۔ فائدہ، اس لحاظ سے کہ اس میں دقت و محنت زیادہ نہیں ہوتی اور روٹی بے تکلف کھائی جاتی ہے، ہر وقت میسر آ جاتا ہے، نیز تکلفات سے بعید ہے، اور دنیاوی گزران میں اختصار ہی مقصود ہے۔ ان کے علاوہ سرکے میں خصوص فوائد بھی بہت سے ہیں، سمیات کے لیے مفید ہے، بلغم اور سفرے کا قاطع ہے، یعنی اس کو بلغم اور سفرے کو قطع کرتی ہے، ختم کرتی ہے، کھانے کے ہضم میں معین ہے، پیٹ کے کیڑوں کا قاتل ہے، بھوک اچھی لگاتا ہے، البتہ سرد مزاج ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں کو مضر یعنی نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ بہترین سالن ہر وقت میسر آ سکتا ہے، جتنی بھی مدح یعنی تعریف ہو قرین قیاس ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ کیا ہی اچھا سالن ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کا بھی یہ سالن رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ محتاج نہیں ہے، یعنی سالن کی احتیاج یعنی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جمع الوسائل میں ان روایات کو ابن ماجہ سے نقل کیا ہے۔ سرکہ یعنی ونیگار کو کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 2، نعمان بن بشیر کہتے ہیں، کیا تم لوگ کھانے پینے کی خاطر خواہ نعمتوں میں نہیں ہو؟ حالانکہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ معمولی قسم کی کھجوروں کی بھی اتنی مقدار نہ ہوتی تھی جس سے شکم سیر یعنی پیٹ بھر کر کھا سکے۔ فائدہ، صحابی کا مقصود ترغیب دینا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور دنیا کی مختصر گیری کی، اور حدیث میں جب شکم سیر کھجوروں کی نفی ہو گئی تو روٹی سالن کا کیا ذکر ہے، لہٰذا ترجمہ الباب سے مناسبت بھی ظاہر ہو گئی۔ حدیث نمبر 3، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بھی کیا ہی اچھا سالن ہے۔ فائدہ، ممکن ہے کہ جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ دونوں حضرات موجود ہوں، اور اقرب یہ ہے کہ مختلف اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو۔ حدیث نمبر 4، زہدم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، ان کے پاس کھانے میں مرغی کا گوشت آیا، مجمع میں سے ایک آدمی پیچھے ہٹ گیا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس سے ہٹنے کی وجہ دریافت کی، اس نے عرض کیا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تھا، اس لیے میں نے مرغی نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آؤ اور بے تکلف کھاؤ، میں نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نوش فرماتے دیکھا ہے، اگر ناجائز یا ناپسند ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تناول فرماتے؟ فائدہ، مقصود یہ ہے کہ مباح شرعی کی تحریم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اپنی قسم کو توڑو اور کفارہ دو۔ مرغی جمہور ائمہ کے نزدیک جائز ہے، البتہ جلالہ وہ مرغی ہے جو گندگی کھاتی ہو، علماء نے مکروہ فرمایا ہے۔ مرغی حار رطب ہوتی ہے، سریع الحزم ہوتی ہے،
اخلاق اچھے پیدا کرتی ہے، دماغ اور جملہ اعضائے رئیسہ کو قوت دیتی ہے، آواز بھی صاف کرتی ہے اور رنگ بھی خوشنما پیدا کرتی ہے، عقل کو بھی قوت دیتی ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبارہ کا گوشت کھایا ہے۔ فائدہ، حبارہ ایک پرندہ ہے، اس کے ترجمے میں علماء مختلف ہوئے ہیں۔ بعض نے تعذری کیا ہے، یعنی بعض نے اس کا ترجمہ تعذری کیا ہے، بعض نے بٹیر اور بعض نے سرخاب اور بعض مترجمین نے چکا چکوئی کیا ہے۔ یہ مختلف نام ہیں پرندوں کے۔ محیط اعظم میں لکھا ہے کہ حبارہ کو فارسی میں ہوبراہ اور شواد سے شوال کہتے ہیں، ترکی میں تو عذری اور ہندی میں چرز کہتے ہیں۔ جنگلی پرندہ ہے جس کا رنگ خاکی اور گردن بڑی اور پاؤں لمبے اور چونچ میں تھوڑی سی لمبائی ہوتی ہے، بہت تیز اڑتا ہے، اس کو جرج بھی کہتے ہیں۔ یونانی لوگ اس کو غلوفس کہتے ہیں۔ جثہ میں کونج یعنی جسم میں کونج اور مرغابی کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی جسامت میں کونج ایک پرندہ ہے، اس کے اور مرغابی آسٹرچ جس کو کہتے ہیں اس کے درمیان ہوتا ہے۔ صاحب لغات صراح نے بھی حبارہ کا ترجمہ شوات لکھا ہے اور مظاہر حق میں تعذری لکھا ہوا ہے۔ حبارہ کا ترجمہ اور حضرات نے بھی تعذری لکھا ہے، اس لیے یہی صحیح ہے۔ صاحب غیاث نے تعذری اور چرز لکھا ہے، صاحب بحر الجواہر نے بھی تعذری اور چرز لکھا ہے، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو سرخاب بھی کہتے ہیں، لیکن صاحب محیط نے سرخاب جس کو چکوہ بھی کہتے ہیں دوسرا پرندہ لکھا ہے، اور صاحب نفائس نے چکو اور سرخاب کی عربی نحام لکھا ہے، اس لیے اقرب یہی ہے کہ سرخاب دوسرا جانور ہے۔ سفینہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا کا لقب تھا۔ ان کو سفینہ اس لیے کہتے تھے کہ کشتی کی طرح سے سفر میں بہت سا سامان اپنے اوپر لاد لیتے تھے۔ زہدم کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، ان کے پاس کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت بھی تھا۔ مجمع میں ایک آدمی قبیلے بنو تیم کا بھی تھا، بنو تیم اللہ کا بھی تھا، جو سرخ رنگ تھا، بظاہر آزاد شدہ غلام معلوم ہوتا تھا۔ اس نے یکسوئی اختیار کی، یعنی دور ہو گیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے متوجہ ہونے کو کہا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرغی تناول فرمانے کا ذکر کیا۔ اس نے عذر کیا کہ میں نے اس کو کچھ ایسی ہی چیز کھاتے دیکھا جس کی وجہ سے مجھے اس سے کراہت آتی ہے، اس لیے میں نے اس کے نہ کھانے کی قسم رکھی ہے۔ فائدہ، یہ وہی حدیث ہے جو پہلے مذکور ہوئی۔ اختلاف سند سے صورتاً قصے میں کچھ اختلاف معلوم ہوتا ہے۔ شمائل میں دونوں حدیثیں مختصر ذکر کی گئی ہیں۔ بخاری شریف میں یہ لمبا قصہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے پھر بھی یہی فرمایا کہ کھاؤ اور قسم کا کفارہ ادا کرو، کہ حلال چیز کے نہ کھانے کی قسم کے کیا معنی۔ حدیث نمبر 7، ابو اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو اور مالش میں بھی، اس لیے کہ بابرکت درخت کا تیل ہے۔ فائدہ، اس درخت پر مبارک کا اطلاق کلام اللہ شریف کی اس آیت میں آیا ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اور بابرکت ہونے کی وجہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اکثر شام میں، ملک شام میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ زمین اس لیے بابرکت ہے کہ اس میں 70 نبی مبعوث ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ برکت کا اطلاق اس لیے ہے کہ اس میں منافع بہت ہیں، چنانچہ ابو نعیم نے نقل کیا ہے کہ اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے، جن میں سے ایک جذام بھی ہے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی ہر چیز میں منافع ہے، اس کا تیل جلانے کے کام میں آتا ہے، کھانے کے کام میں آتا ہے، طباغت کے کام میں آتا ہے، ایندھن جلانے کے کام میں لایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی راکھ ریشم دھونے کے لیے خاص طور سے مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے درخت کی عمر بہت ہوتی ہے، 40 سال کے بعد تو پھل لاتا ہے، اور 1000 برس کی عمر اکثر ہوتی ہے۔ اس کے منافع طب کی کتب میں بکثرت ذکر کیے گئے ہیں۔ حدیث نمبر 8، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ فائدہ، ان روایات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ذکر کرنا اس وجہ سے ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے تو خود استعمال فرمانا ظاہر ہے۔ حدیث نمبر 9، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو مرغوب تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا آیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت میں تشریف لے گئے۔ راوی کو یعنی روایت کرنے والوں کو شک ہے کہ یہ قصہ کس موقع کا ہے جس میں کدو تھا۔ جہاں پر دعوت میں گئے تھے وہاں پر دعوت میں سالن میں کدو تھا۔ چونکہ مجھے معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرغوب ہے، اس لیے اس کے قتلے یعنی اس کے ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیتا تھا۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ اگر برتن میں مختلف چیزیں ہوں تو اپنے علاوہ دوسری جانب سے بھی کسی مرغوب چیز کے اٹھا لینے میں کچھ حرج نہیں، بشرطے کہ ساتھی کو کراہت نہ ہو۔ ڈھونڈ کر پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شوربہ زیادہ رکھنے کا معمول تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی فرمائی ہے کہ شوربہ زیادہ رکھا کرو، کیونکہ پڑوسی بھی منتفع ہو سکے، یعنی پڑوسی کو بھی نفع ہو سکے۔ حدیث نمبر 10، جابر بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کدو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ اس سے سالن میں اضافہ کیا جائے گا۔ فائدہ، کدو کے فوائد بھی علماء حدیث نے بہت سے لکھے ہیں، اور طب کی کتابوں میں بھی بہت سے منافع لکھے ہیں۔ من جملہ ان کے یہ بھی ہے کہ عقل کو تیز کرتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے۔ حدیث نمبر 11، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ دعوت کی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے سب جانبوں سے کدو کے ٹکڑے تلاش فرما کر نوش فرما رہے تھے۔ اس وقت سے مجھے بھی کدو مرغوب ہو گیا۔ فائدہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خود بھی دعوت ہوگی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خادمیت میں چلے گئے ہوں گے، اس میں بھی کچھ مذائقہ نہیں، بشرطے کہ داعی یعنی جس نے دعوت دی ہے اس کو گرا نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد کہ مجھے اس وقت سے کدو سے رغبت ہو گئی، اس محبت کا ثمرہ ہے جو ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اور محبت کا مقتضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا پسند ہو، اس کی ہر بات دل میں جگہ کرنے والی ہو۔ جس درجے کی محبت ہوگی اسی مرتبے میں محبوب کے اثرات کے ساتھ شغف ہوگا۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے داروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت بنانا بھی پسند نہیں۔ حدیث نمبر 12، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد پسند تھا۔ فائدہ، بظاہر حدیث میں حلوے سے مراد ہر میٹھی چیز ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس سے متعارف حلوہ مراد لیا ہے جو مٹھائی اور گھی وغیرہ سے بنایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں
کہ سب سے پہلے حلوہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنوا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ یہ حلوہ آٹے اور شہد اور گھی سے بنایا گیا تھا۔ شکر کا اس زمانے میں کچھ ایسا دستور نہ تھا، اس لیے میٹھی چیز عموماً شہد یا کھجور سے بنائی جاتی تھی۔ حدیث نمبر 13، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے پہلو کا بھنا ہوا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور پھر بلا وضو کیے نماز پڑھی۔ فائدہ، بعض روایات سے آگ سے پکی ہوئی چیز کا ناقص وضو ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہی مذہب بعض علماء متقدمین کا ہے، لیکن خلفائے اربعہ اور ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ جو احادیث وجوب وضو پر دلالت کرتی ہیں وہ منسوخ ہیں یا موعول ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بھی جمہور کی تائید کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے وضو کیے بغیر نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 14، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھنا ہوا گوشت مسجد میں کھایا۔ فائدہ، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں کھانا پینا جائز ہے، بشرطے کہ ریزہ وغیرہ سے مسجد خراب نہ ہو، ورنہ مکروہ ہوگا۔ اور ممکن ہے کہ یہ حالت اعتکاف کا ذکر ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہر سال اعتکاف کرنے کا تھا، اور اس صورت میں مسجد میں کھانا پینا تو ظاہر ہے۔ حدیث نمبر 15، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہمان ہوا۔ کھانے میں ایک پہلو بھنا ہوا لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاقو لے کر اس میں سے کاٹ کاٹ کر مجھے مرحمت فرما رہے تھے۔ اسی دوران میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر نماز کی تیاری کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاک آلودہ ہوں اس کے دونوں ہاتھ، کیا ہوا اس کو کہ ایسے موقع پر خبر کی، اور پھر چھری رکھ کر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دوسری بات میرے ساتھ یہ پیش آئی کہ میری مونچھ بہت بڑھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ مسواک پر رکھ کر ان کو قطر دوں، یا یہ فرمایا کہ مسواک پر رکھ کر ان کو قطر دو۔ کسی راوی کو الفاظ میں شک ہے کہ کیا لفظ فرمائے۔ فائدہ، اس حدیث میں چند مضمون قابل تنبیہ ہیں۔ اول یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہمان ہوا، اس کے مطلب میں علماء کے دو قول ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ میں ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہمان ہوا، اس کے مطلب میں علماء کے دو قول ہیں، اور روایات مختلفہ سے دونوں کی تائید ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ ساتھ کا لفظ زائد ہے، اور مقصود یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبانی کی، اور میزبانی کی مد میں پہلو کا گوشت بھنوایا اور کاٹ کاٹ کر کھلایا۔ جامع ترمذی شریف کی روایت اس مضمون کے کچھ زیادہ مناسب ہے، اور ابو داؤد کی روایت تو گویا اس مضمون میں صریح یعنی صاف ہے، جس کے لفظ یہ ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا۔ دوسرے یہ کہ میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کسی دوسرے شخص کے مہمان ہوئے۔ ساتھ کا لفظ روایات میں اس کی تائید کرتا ہے۔ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کاٹ کر کھلانا تالیف قلوب کے لیے تھا، یعنی دل جوئی کے لیے۔ تیسرا مطلب بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان کیا، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ بندے کے نزدیک اقرب یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مع مہمانوں کے کسی کی جگہ دعوت تھی، جیسا کہ عام دستور ہے کہ اکابر کی دعوت مع خدام و مہمانان ہوتی ہے۔ اس صورت میں ابو داؤد اور ترمذی دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے
کہ یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مع مہمانوں کے دعوت کی وجہ سے یہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دوسرے کے مہمان تھے۔ دوسرا مضمون حدیث میں چاقو سے کاٹنے کے متعلق ہے۔ ابو داؤد شریف اور بیہقی کی روایت میں چاقو سے کاٹنے کی ممانعت بھی آئی ہے۔ علماء حدیث نے ان دونوں حدیثوں کے درمیان مختلف طریقوں سے جمع اور تطبیق فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں چاقو سے کاٹنے کے بارے میں ہے، اور دوسری روایتوں میں چاقو سے کاٹنے کی ممانعت ہے۔ علماء نے اس کو جمع کیا۔ سہل یعنی آسان یہ ہے کہ وہ ممانعت چاقو سے کھانے کی ہو، اور یہ واقعہ چاقو سے کاٹ کر ہاتھ سے کھانے کا ہے۔ اگر گوشت اچھی طرح نہ گلا ہو تو چاقو سے کاٹ کر ہاتھ سے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور ضابطے کی بات ہے کہ جس چیز میں اجازت اور ممانعت دونوں پائی جاتی ہوں اور وجوہ ترجیح میں سے کوئی وجہ نہ ہو تو قاعدے کے موافق ممانعت کو ترجیح ہوا کرتی ہے۔ یہ ضابطہ مستقل ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس حدیث میں ممانعت وارد ہوئی ہے اس کے لفظ یہ ہیں کہ چاقو سے گوشت نہ کاٹا کرو، یہ عجمیوں یعنی کفار کا طریقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ممانعت اس طریق میں ہے جس میں کفار سے تشبہ ہوتا ہو۔ مطلقاً چاقو سے کاٹنے کی ممانعت نہیں ہے، اور کفار کے ساتھ تشبیہ سے بچنے کی تاکید تو سینکڑوں احادیث میں ہے۔ تیسری بات، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ الفاظ تنبیہ سے ایسے الفاظ کے معنی مقصود نہیں ہوتے، ملامت اور تنبیہ مقصود ہوتی ہے کہ ہر زبان میں اس قسم کے الفاظ ڈانٹنے کے موقع میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس جگہ پر بعض علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہونے کی وجہ سے اس کے نفیس معنی بھی بتلائے ہیں، لیکن ظاہر صرف تنبیہ ہے، اور تنبیہ اس امر پر تھی کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہمان کی وجہ سے اس کے اہتمام میں مشغول تھے تو اس کے درمیان میں اطلاع نہ کرنی چاہیے تھی، بلکہ فراغت کا انتظار مناسب تھا، جبکہ نماز کے وقت میں گنجائش بھی تھی۔ چوتھی بات، لبوں کے یعنی مونچھ کے کاٹنے کے متعلق ظاہر یہی مطلب ہے جو ترجمے میں لکھا گیا ہے کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ کی لبیں بڑی ہوئی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگے کی بجائے مسواک رکھ کر کاٹنے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ بعض شراح حدیث اس طرف گئے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لبیں مراد ہیں، لیکن ابو داؤد شریف کی روایت میں تصریح ہے کہ میری لبیں بڑی ہوئی تھی جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیا۔ متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مختلف الفاظ سے وارد ہوا ہے، جس میں داڑھی کے بڑھانے کا حکم ہے اور مونچھوں کے کاٹنے میں مبالغہ کرنے کی تاکید ہے۔ اسی وجہ سے ایک جماعت علماء سلف کی اس طرف گئی ہے کہ مونچھوں کا مڈانا سنت ہے، لیکن اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کتروانا سنت ہے۔ مونچھوں کو مڈانا یعنی شیو کرنا، کتروانا یعنی ٹرم کرنا۔ تو اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کتروانا سنت ہے، لیکن کتروانے میں ایسا مبالغہ ہو کہ مونڈنے کے قریب ہو جائے۔ حدیث نمبر 16، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے گوشت آیا، اس میں سے دست یعنی ہاتھ یعنی بونگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دست یعنی بونگ کا گوشت پسند بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا، یعنی چھری وغیرہ سے نہیں کاٹا۔ فائدہ، دانتوں سے کاٹ کر کھانے کی ترغیب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھایا کرو کہ اس سے ہضم بھی خوب ہوتا ہے اور بدن کو زیادہ موافق پڑتا ہے۔ حدیث نمبر 17، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ذراع یعنی دست کا گوشت مرغوب تھا، اور اسی میں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا۔ گمان یہ ہے کہ یہود نے زہر دیا تھا۔ فائدہ: فتح خیبر میں ایک یہودی عورت کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت یعنی بونگ مرغوب ہے، تو ایک بکری کا گوشت بھونا اور اس میں بہت زیادہ زہر ملا دیا، اور دست میں خصوصیت سے بہت زیادہ زہر قاتل بھر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور سامنے پیش کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں رکھا، لیکن نگلنے کی نوبت نہیں آئی تھی، یا کچھ نگل بھی لیا تھا اس کو تھوک دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اس گوشت نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس میں زہر ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اثر پہنچ گیا تھا، چنانچہ اس کا سمی اثر کبھی زور کرتا تھا، اور آخر میں یہی سمی اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت عود کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا سبب بنا۔ اس حدیث میں گوشت کے خود اطلاع دینے کا ذکر ہے، اور بعض روایات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اطلاع دینے کا ذکر ہے۔ اس میں کوئی تعرض نہیں کہ اول گوشت نے معجزے کے طور پر خود کہا ہو کہ مجھ میں زہر ہے، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی ہو۔ اس اطلاع کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ترک فرما دیا اور ساتھیوں کو بھی کھانے سے منع فرما دیا۔ اس کے بعد اس عورت کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اس میں زہر ملایا ہے؟ اس نے اقرار کیا کہ واقعی میں نے زہر ملایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے انتقام نہیں لیا، اس لیے اس عورت کو اس وقت معاف فرما دیا گیا، لیکن بشر بن برا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس زہر سے شہید ہوئے۔ اس لیے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شہادت پر اس عورت کو قصاصاً یا تعزیراً قتل فرمایا۔ اس کے بارے میں مختلف روایتیں آتی ہیں۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ قصاص لیا، قصاص یعنی قتل کا بدلہ قتل۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں لیا، یعنی قصاص نہیں لیا، اور دونوں صحیح ہیں، جیسا کہ اصل واقعے سے معلوم ہو گیا کہ ایسی صورت میں شرعاً قصاص واجب ہوتا ہے یا دیت وغیرہ۔ یہ فقہی مسئلہ ہے جو ائمہ میں مختلف ہے اور علمی بحث ہے، اس لیے ترک کر دی گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا ہے کہ گمان یہ ہے کہ یہود نے زہر ملایا تھا، یہ ان کے خیال کی بنا پر ہے، بظاہر ان کو محقق نہیں ہوا، ورنہ اصل واقعہ محقق ہو چکا ہے، اور یہود نے خود اقرار کیا کہ ہم نے ایسا کیا ہے، جیسا کہ دوسری احادیث میں مفصل مذکور ہے۔ حدیث نمبر 18۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہانڈی پکائی، چونکہ آقائے نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کو بونگ کا گوشت زیادہ پسند تھا، اس لیے میں نے ایک بونگ پیش کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طلب فرمائی، میں نے دوسری پیش کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور طلب فرمائی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کے تو 2 ہی بونگ ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تو چپ رہتا تو میں جب تک مانگتا رہتا اس دیگچی میں سے بونگیں نکلتی رہتی۔ فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ مسند احمد میں اس روایت کے ہم معنی ابو رافع سے منقول ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ قصہ دونوں کے ساتھ پیش آیا ہو، اس میں کچھ استعجاب نہیں، یعنی تعجب کی بات نہیں۔ اس قسم کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات میں بکثرت ملتے ہیں۔ چند واقعات قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں ذکر کیے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت کی، اور اتنا کھانا تیار کیا جو 2 آدمیوں کو کافی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ شرفاء انصار میں سے 30 آدمیوں کو بلا لاؤ۔ وہ بلا کر لائے، اور ان کے کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب 60 آدمیوں کو بلا کر لاؤ، اور ان کے فارغ ہونے کے بعد اوروں کو بلایا۔ غرض
180 نفر یعنی 180 لوگ کو یہ کھانا کافی ہو گیا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک پیالے میں گوشت آیا اور صبح سے لے کر رات تک مجمع آتا رہا اور اس میں سے کھاتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تھیلی میں چند کھجوریں 10 دانوں سے کچھ زیادہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ چند کھجوریں اس تھیلی میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس تھیلی میں سے تھوڑی سی نکالی اور ان کو پھیلایا اور دعا پڑھی اور فرمایا کہ 10 نفر کو بلاتے رہو اور کھلاتے رہو۔ اس طرح پورے لشکر کو کافی ہو گئی، اور جو بچیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دی گئی، اور ارشاد فرمایا کہ اس تھیلی میں سے نکال کر کھاتے رہنا، اس کو الٹ کر خالی نہ کرنا۔ چنانچہ یہ اس میں سے نکال کر کھاتے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرات شیخین کے زمانے میں، زمانے خلافت میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں نکال کر کھائی، اور متفرق اوقات میں اس میں سے نکال کر صدقہ بھی کرتا رہتا تھا، جس کی مقدار کئی من ہو گئی ہوگی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حادثے کے وقت وہ کسی نے مجھ سے زبردستی چھین لی اور مجھ سے جاتی رہی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ولیمے میں میری والدہ نے ملیدہ تیار کیا اور ایک پیالے میں میرے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیالے کو رکھ دو اور فلاں شخص کو بلا لاؤ، اور جو تمہیں ملے اس کو بھی بلا لینا۔ میں ان لوگوں کو بلا کر لایا، اور جو ملتا رہا اس کو بھیجتا بھی رہا، حتیٰ کہ تمام مکان اور اہل صفہ کے رہنے کی جگہ سب آدمیوں سے پر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 آدمی حلقہ بنا کر بیٹھتے رہیں اور کھاتے رہیں۔ جب سب شکم سیر ہو گئے یعنی پیٹ بھر کر کھا لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس پیالے کو اٹھا لو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ پیالہ ابتدا میں زیادہ بھرا ہوا تھا یا جس وقت میں نے اس کو اٹھایا اس وقت زیادہ پر تھا۔ غرض اس قسم کے بہت سے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعات بڑے مجموعوں میں پیش آئے ہیں۔ ایسے واقعات کو خلاف واقعہ نقل کرنا بہت زیادہ دشوار ہے، اور جو لوگ ان واقعات میں شریک تھے وہ خلاف واقعہ نقل پر سکوت نہیں کر سکتے تھے۔ حدیث بالا میں حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کے اس کہنے پر کہ بکری کے 2 ہی بونگے ہوتی ہیں، آئندہ کا سلسلہ بند ہو جانا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس بنا پر ہے کہ معجزات، کرامات اور اس قسم کے خوارق کا پیش آنا فنائے تامہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس جواب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ تام یعنی مکمل وہ توجہ جو پہلے سے تھی باقی نہ رہی، اور توجہ کے انقطاع کی وجہ سے یہ چیزیں منقطع ہو گئی یعنی کٹ ہو گئی۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ایک انعام الہی تھا۔ اگر یہ انقیاد تام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی تعمیل کرتے رہتے تو وہ باقی رہتا، لیکن ان کی طرف سے اعتراض کی صورت پیدا ہوئی جو موقع کے مناسب نہ تھی، اس لیے وہ اکرام تام بھی منقطع ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔